بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے طالبات، ہم نے کل جو لیکچر تھا ہمارا، اس کے لیے میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا تھا سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا۔ آج ہم اس کا پہلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، تحریک علی گڑھ کی تعلیمی خدمات، یا سر سید احمد خان نے جو مسلمانوں کے لیے تعلیمی خدمات سر انجام دیں تاکہ وہ انگریز اور ہندو دونوں کا مقابلہ کر سکے اور اپنی تعلیم کے ذریعے سے معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکیں۔ سب سے جو پہلی چیز تھی، اس کے لیے انہوں نے جو کوشش کی، انہوں نے کہا کہ اگر مسلمان سائنس، جدید ادب اور معاشرتی علوم جو مختلف قسم کے اس ٹائم کے آپ کی ضرورت تھی تعلیم حاصل کرنے کی، وہ اگر حاصل کر لے تو مسلمان ہندو اور انگریز کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو قدم اس سلسلے میں سر سید احمد خان نے اٹھایا وہ تھا کہ 1859 میں مراد آباد میں سر سید احمد خان نے ایک اسکول کھولا جہاں پر صرف تعلیم دی جاتی تھی، فارسی اور عربی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد 1862 میں غازی پور میں انہوں نے ایک نیا اسکول کھولا جہاں پر عربی، فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی تعلیم دی جاتی تھی تاکہ مسلمان عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم سے بھی، انگریزی زبان سے بھی بہرہور ہو سکیں۔ 1875 میں ترقی کرتے ہوئے سر سید احمد خان کے یہ ادارے جو تھا وہ اسکول میں بدلا، اس کا نام انہوں نے علی گڑھ MAO ہائی اسکول رکھا۔ یہ علی گڑھ ایک شہر ہے انڈیا کا جہاں پر یہ قائم کیا گیا۔ MAO اسکول جو تھا یہ 1877 میں یہ اسکول نے کالج کا درجہ حاصل کیا اور 1920 میں سر سید احمد خان کی وفات کے بعد یہ کالج یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر گیا اور آج بھی یہ یونیورسٹی علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے پورے ہندوستان میں، اور تعلیمی طور پر اس کا بہت اچھا سٹینڈرڈ اور بہت نام ہے اس یونیورسٹی کا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے اس کے علاوہ جو ادارہ قائم کیا اس کی نمبرنگ آپ لوگ خود اس کے اندر دیتے جائیں گے۔ 1863 میں سر سید احمد خان نے غازی پور کے ہی مقام پر یہ ایک سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جہاں پر مسلمانوں کو سائنسی تعلیمات دی جاتی تھیں، سائنس کی تعلیمات جو آپ کو زمانے کے ساتھ، جدید زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے، اور ان سائنسی علوم کو انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا جاتا تھا تاکہ مسلمان سائنس سے بھی بہرہور ہو سکے اور جدید زمانے کے اطوار بھی سیکھ سکے۔ اس ادارے کا سب سے جو پہلا مقصد یہ تھا کہ جو مغربی زبانوں میں یا انگریزی کے علاوہ جو زبانیں تھیں، انگریزی زبان میں جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان کا اردو میں ترجمہ کیا جائے۔ اور اس کے ترجمے میں اب سب سے جو پہلی چیز تھی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مغربی ادب اس میں آتا تھا، نمبر 2 سائنس، اور دوسرے علوم جو تھے وہ آتے تھے، اور تمام ان علوم کا، تمام کتابوں کا جو تھا وہ ذکر کر کے سر سید احمد خان نے ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروایا، اردو میں ان کے ترجمے کروائے اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ بنا دیا تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں۔ اور جو اس سوسائٹی کی بنیاد پر مسلمانوں کی جو زبان تھی اردو زبان، اس نے بہت زیادہ ترقی حاصل کر لی اور مسلمانوں نے اردو زبان پر عبور حاصل کر لیا۔ اب آتے ہیں ہم کہ 1886 میں سر سید احمد خان نے ایک نئی ادارہ قائم کیا جس کا نام تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ جیسے کہ آپ کو اس کے نام سے بھی پتا ہے، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، کہ یہ تعلیمی آپ کی ایک سرگرمیاں چلانے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا انہوں نے، جس کے لیے سب سے جو پہلی جو چیز تھی ان کے مد نظر جو چیز تھی سر سید احمد خان کے خیال میں وہ یہ تھا کہ مسلمان جو بر صغیر کے طول و عرض میں رہ رہے ہیں ان کی تعلیمی ضروریات بھی ہوں گی، کیونکہ مسلم قوم، کیونکہ تمام لوگ معاشی طور پر اتنے مضبوط نہیں تھے کہ اپنی تعلیمی ضروریات کو پورا کر سکتے اور جدید تعلیم سے بہرہور ہو سکتے، جس کے لیے سر سید احمد خان نے اس ادارے کی توسط سے تمام مسلمانوں سے رابطہ کیا، ان کے علاقوں میں مختلف شخصیات کو متعین کر کے وہاں کے لوگوں سے ان کے پرابلمز پوچھے اور ان کی تعلیمی ضروریات کو پورا کیا، جس کی بنیاد پر اسی ادارے کی سر سید احمد خان کے علی گڑھ کے ادارے کی ہی کاپی کرتے ہوئے یا اس ادارے کو آپ کہہ سکتے ہیں مثال بناتے ہوئے ہندوستان سے باہر جو اب ہمارے پاس پاکستان کا علاقہ آتا ہے اور کچھ ہندوستان میں
ایک علاقہ آتا ہے، اس میں آپ نے بتایا گیا کہ لاہور میں اسلامیہ کالج بنایا گیا اسی طرز پر، کراچی میں سندھ مدرسۃ الاسلام، پشاور میں اسلامیہ کالج، اور کانپور جو انڈیا کے ہندوستان کے اندر علاقہ ہے اس میں حلیم کالج کے نام سے اداروں کی بنیاد رکھی گئی تاکہ مسلمان جو ہے وہ تعلیم سے بہرہور ہو سکیں، معاشی اور معاشرتی حقوق ان کو حاصل ہو سکیں، اور مسلمان ہندوستان میں اپنے سیاسی، ثقافتی، معاشرتی اور مذہبی حقوق کا مفادات اور اس کا تحفظ بھی کر سکیں۔ نمبر 2 ہمارا جو آئے گا وہ ہم دیکھیں گے سر سید علی گڑھ تحریک کی ادبی خدمات۔ ادبی خدمات کے تحت ہم سب سے جو پہلی چیز ہم اس کے اندر بتائیں گے کہ سر سید احمد خان جو تھے وہ مضامین لکھنے اور کتابیں لکھنے کی طرف بھی ان کا بہت رجحان تھا، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ دانشور تھے، لکھنے والے تھے، ناول لکھنے والے تھے، نظم لکھنے والے تھے، نثر لکھنے والے تھے، جس کی بنیاد پر علمی اور ادب کے اندر بہت ترقی ہوئی اردو زبان کی، جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ کے ذریعے ایک انقلاب برپا کر دیا اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ اس میں جو نمبر 1 آپ کے بکس میں دیا ہوگا، نمبر 1 جو اس میں آپ کو 4 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اور 4 مختلف قسم کے جو آپ کے آتھرز ہیں ان کے نام دیے ہوئے جنہوں اور ان کی کتابیں ہیں۔ اس میں نمبر 1 سر سید احمد خان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی یا جن کتابوں پر انہوں نے کام کیا وہ تھی اثار الصنادید، تبین الکلام، آئین اکبری، تفسیر قرآن، خطبات احمدیہ اور رسالہ تہذیب الاخلاق۔ نمبر 2 پہ ہم دیکھیں گے کہ سید کے ساتھ ساتھ جن اور لوگوں نے اردو زبان کی ترقی کے لیے کام کیا اور ادبی خدمات تحریک علی گڑھ کے لیے اپنی دی اور پیش کی، وہ تھی نمبر 2 پہ ہے مولانا شبلی نعمانی۔ ان کی جو بہت مشہور کتابیں انہوں نے لکھی، سیرت النبی، نمبر 2 الفاروق، نمبر 3 الغزالی۔ نمبر 3 پہ ہم آئیں گے مولانا نذیر احمد کا، ان کا نام ڈپٹی نذیر احمد کے نام سے بھی آپ جانتے ہوں گے، اردو زبان میں انہوں نے بہت آپ کی ترقی دی۔ اس میں نمبر 1 آئے گا میرات العروس، ان کے جو ناول تھے، توبۃ النصوح اور ابن الوقت۔ اس کے بعد ہم مولانا حالی جو ہیں انہوں نے جو اپنا کام کیا ادب کے حوالے سے، اردو زبان کو ترقی دینے کے حوالے سے، نمبر 1 مسدس حالی، موازنہ دبیر و انیس، دیوان حالی اور حیات جاوید کے نام سے مولانا حالی نے اپنی مختلف کتابیں جو تھی لکھی اور مسلمانوں تک ان تمام تعلیمات کو پہنچایا۔ نمبر 3 جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ آئے گا معاشرتی اور معاشی خدمات تحریک علی گڑھ کی، معاشرتی اور معاشی خدمات کی، اس نے مسلمانوں کو معاشرے میں کیا مقام دیا، معاشی طور پر کیسے مسلمانوں کو مضبوط کیا۔ سب سے جو پہلی جو چیز اس کے اندر بتائی گئی تھی کہ ہمارا جو معاشرتی طور پر مسلمانوں کو کھویا ہوا ان کا مقام دلانے کے لیے سر سید احمد خان کی جو پہلی سب سے ایک کاوش تھی وہ تھی رسالہ اسباب بغاوت ہند، جو انہوں نے لکھا۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے تمام وہ مسائل بتائے اور تمام وہ ریزن اور کازز بتائیں کہ آپ کی 1857 کی جنگ آزادی کیوں ہوئی اور اس کے اندر مسلمانوں کا کتنا کردار تھا اور ہندو کا کتنا کردار تھا، اور ہندو کے کردار کو سر سید احمد خان نے کھول کر بیان کیا کہ ہندو بھی مسلمان کے ساتھ شانہ بشانہ تھا، مگر جیسے ہی اس نے انگریز کو برسر اقتدار دیکھا، حکومت میں آتے دیکھا، تو اس نے تمام الزام مسلمانوں پر لگا دیا اور مسلمان جو تھے ان کے نشانہ عبرت پر انگریز کے آ گئے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے آپ کے اتنے ہی وفادار ہیں جتنے کے ہندو ہیں، اور مسلمان اپنے مذہبی طور پر بھی وہ آپ کے حاکم کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ اچھی طرح سے سلوک کریں گے، ان کو تمام ان کے حقوق فراہم کریں گے جو ان کو معاشرے میں ہیں، تو وہ مسلمان آپ کے ساتھ بہت اچھے شہری کے طور پر چلیں گے اور آپ کے خلاف نہیں رہیں گے۔ دوسری کتاب جو انہوں نے مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے لکھی وہ تھی لائل محمدنز آف انڈیا۔ لائل محمدنز آف انڈیا سے مراد یہ ہے کہ جو محمد کے، اس کا اردو میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ محمد کے جو وفاداروں جو انڈیا میں رہ رہے تھے، مثلاً کہ وہ ہے مطلب یعنی کہ مسلمان، کہ جو مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اور یہ انگریزی کی زبان میں سر سید نے کتاب لکھی تھی،
انگریز کو یہ باور کرانے کے لیے، اس کو اس کی زبان میں بتانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، پیروکار ہیں، وہ کس حد تک وفادار ہیں اور کسی بھی طرح کا شر اور خرابی پیدا کرنے والے نہیں ہیں۔ تیسری جو کتاب تھی وہ تھی تبین الکلام کے نام سے، یہ اردو میں کتاب تھی، اور اس کتاب کے اندر سر سید احمد خان نے جو عیسائیوں کی جو کتاب ہے، جو مسیحیوں کی جو کتاب ہے، اس کو جو انجیل جس کو ہماری الہامی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور اس کا جائزہ لیا قرآن پاک کے ساتھ، اور بتایا کہ مسلمان اور عیسائی جو ہیں یہ دونوں، ان پہ الہامی کتابیں، دونوں نبی ہیں، جیسے کہ آپ کو پتا ہے حضرت عیسیٰ جو ہے وہ عیسائی ان کو مانتے ہیں، اور ہم لوگ اپنے نبی مانتے ہیں، نبی آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمان اور جو عیسائی ہیں آپس میں ایک طرح سے کیسے دونوں پر الہامی کتابیں نازل ہوئیں، اور آپس میں ان کے بہت سی چیزیں مشترک ہیں جس کی بنیاد پر یہ دونوں اکٹھے ساتھ چل سکتے ہیں، جبکہ ہندو کے ساتھ نہ انگریز کی اتنی چیزیں ملتی ہیں نہ ہی مسلمان کی، جس کی بنیاد پر ان کو مسلمانوں کی طرف زیادہ راغب ہونا چاہیے انگریز کو۔ اب اس کے جو معاشی پہلو تھے یہ تو ہم نے دیکھے، جو 3 کتابیں لکھی اس کے اندر معاشرتی طور پر مسلمانوں کے کردار کو انہوں نے اجاگر کیا اور ان کے کردار کو اچھی طرح سے انگریز کے سامنے بتایا، جبکہ نمبر 2 جو معاشی طور پر سر سید احمد خان کی کوششوں کی بنا پر مسلمانوں کو بہت سے دفاتر میں بہت سی جگہوں پر نوکریاں ملی، ان کو کاروبار ان کو کھل گئے، ان کے لیے کاروبار میں آسانی ملی، اور جو روزگار تھا ان کا جس حوالے سے اب کھیتی باڑی کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے ریلیٹڈ تھا، وہ بھی اس کے خلاف کافی حد تک ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور انگریز نے بھی اپنی انتقامی کارروائیاں مسلمانوں کے خلاف بہت حد تک کم کر دی، اور مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں کافی حد تک آسانی پیدا ہو گئی ان سر سید احمد خان کی جو ہم نے 4 خدمات دیکھی ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے اس کی لاسٹ جو ہوگی سیاسی خدمات، جس کے اندر کافی یہ ڈیٹیل میں ہے آپ کا، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔